السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم وآتیناہ فی الدنیا حسنہ وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین ثم اوحینا الیک ان اتبع ملۃ ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ یقیناً ابراہیم علیہ السلام اپنے آپ میں ایک امت تھے، اللہ کے فرما بردار اور سب سے کٹ کر یکسو رہنے والے تھے اللہ کے، اور وہ ہرگز مشرک نہ تھے۔ وہ اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے، اللہ نے انہیں چن لیا تھا اور ان کو سیدھی راہ دکھا دی۔ ہم نے ابراہیم کو دنیا میں بھی بھلائی عطا کی اور آخرت میں بھی یقیناً وہ نیکوکار لوگوں میں سے ہوں گے۔ پھر ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف وحی کی، یعنی آپ کو حکم دیا کہ یکسو رہنے والے ابراہیم کی طرح کی ملت کی پیروی کرو، ان کی اتباع کرو، اور وہ مشرک نہ تھے۔ محترم سامعین اکرام، سورۃ النحل سورہ نمبر 16 اور اسی صورت سے آیت نمبر 120، 121، 122، 123 یہ چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئیں، اور ان چند آیتوں کا ترجمہ بھی بفضل اللہ، بعون اللہ، بتوفیق اللہ آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ قرآن کریم کی آیات اور ان آیتوں کے ترجمے سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ ان آیتوں میں اللہ کے ابراہیم، اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر ہے۔ ایک بات سمجھ لیجئے کہ تمام کے تمام انبیاء میں ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خاص اور الگ مقام عطا کیا۔ نبیوں کے باپ اور ابراہیم خلیل اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کریم میں کئی مقام پہ ڈائریکٹ حکم دیا کہ آپ ابراہیم کے ملت کی پیروی کیجیے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ ان کا کتنا بڑا مقام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی وہ ہستی ہے کہ ان کی اتباع اور پیروی کرنے پر نجات ملے گی، وگرنہ نجات نہیں ملنے والی ہے۔ دنیا میں کوئی بھی انسان ہو، کہیں پر کبھی رہنے والا ہو، کسی مقام پر رہنے والا ہو، کسی بھی چیز سے بلونگ کرتا ہو، اگر وہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کرے گا تو اس کو نجات نہیں ملے گی۔ یہ ہستی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم دیا؟ آپ ابراہیم کے ملت کی پیروی کیجیے۔ سوچیے کہ ابراہیم کا مقام کتنا بڑا ہوگا۔ یہ سورۃ النحل ہے، اور یہاں پر درمیان میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا جو ذکر خیر ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ مشرکین مکہ، چونکہ مشرکین مکہ کو مخاطب کیا جا رہا ہے، لگاتار مشرکین مکہ کی بات ہو رہی ہے، ان کے عقائد کو سامنے رکھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اصلاح فرما رہا ہے، ان کی غلطیوں پر اللہ تعالیٰ ان کو ڈانٹ ڈپٹ کر رہا ہے۔ اسی درمیان میں ابراہیم علیہ السلام کا جو ذکر آیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ مشرکین مکہ اپنے آپ کو ملت ابراہیمی کی پیروی کرنے والا بتاتے تھے۔ مکہ کے جو مشرکین تھے، ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرنے والے، ان کا یہ کہنا تھا، ان کا یہ دعویٰ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ان کے صفتوں کا ذکر کیا، ان کے اوصاف کا ذکر کیا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا۔ یقیناً ابراہیم اپنے آپ میں ایک امت تھے۔ ان کی سب سے پہلی صفت ہے کہ اپنے آپ میں ایک امت تھے، یعنی باطل کے مقابلے میں تنہا ڈٹ گئے تھے، کوئی نہیں تھا سپورٹ میں، کوئی سپورٹ میں۔ آج تو ہم لوگوں کے سپورٹ میں بھی لوگ ہیں، ان کے سپورٹ میں کوئی نہیں تھا۔ باطل کے مقابلے میں اکیلے ڈٹ گئے، ایک دم ڈٹ گئے، جو ہوگا دیکھیں گے۔ ایک طرف باطل قوتوں کے علمبردار پوری قوم اور پوری امت، اور دوسری طرف اکیلے تنہا ابراہیم علیہ السلام ان کے سامنے ڈٹ گئے اور حق کو لوگوں کے سامنے واضح کر کے چھوڑا۔ گھر چھوڑنا پڑا، چھوڑ دیا، نو پرابلم۔ باپ ناراض ہے، کوئی پرابلم نہیں۔ آج تو چھوٹے چھوٹے لوگوں کی ناراضگی کے ہم لوگ خیال کرتے ہیں، کہیں وہ بھائی صاحب ناراض نہ ہو جائے، حق بات نہیں بولیں گے ان کے سامنے، کہیں وہ بھائی صاحب ناراض نہ ہو جائے۔ آج تو ہم لوگوں کا یہ حالت ہے، لیکن اکیلے ڈٹ گئے باطل کے مقابلے میں۔ پوری قوم ایک طرف، پوری امت ایک طرف، اکیلے پوری امت کا کام کیا انہوں نے،
اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ان کی پہلی صفت بیان کی کہ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، یقیناً ابراہیم اپنے آپ میں ایک امت تھے، کیونکہ انہوں نے جو کام کیا وہ پوری قوم کا کام، پوری امت کا کام انہوں نے اکیلے کر دکھایا۔ محترم سامعین کرام، ان کی دوسری صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائی، یہ تو ان کی عظمت، ان کی عظیمت اور ان کے ثبات قدمی کا حال، اور ان کے عقیدے کا حال یہ کہ قانتا للہ حنیفا، اللہ کے یکسو ہو گئے تھے سب سے کٹ کر کے، کوئی نہیں یہ ہمارا باپ دادا یہ سب کرتا ہوا چلا رہا ہے بول کر کے، وہ نہیں، سماج کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں بول کر کے، وہ نہیں، یکسو ہو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کر کے ہو گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے کٹ کر ایک اللہ کے ہو گئے۔ یہ ان کے عقیدے کا حال۔ عقیدہ اسی وقت، عقیدہ کبھی بھی درست نہیں ہو سکتا، یہ والے ناؤ پر بھی چڑھیں گے، یہ والے ناؤ پر بھی چڑھیں گے اور یہ والے ناؤ پر بھی چڑھیں گے، نہیں ہونے والا ہے۔ دنیا میں صرف ایک ہی ناؤ ہے جو انسان کو بچانے والا ہے، اور وہ ناؤ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرا کوئی ناؤ نہیں ہے۔ ابھی لوگوں نے 5 6 7 4 ناؤ بنا لیا ہے، نہیں ہم اس ناؤ پر چڑھ جائیں گے تو مغفرت مل جائے گی، نہیں ہم اس والے ناؤ پر چڑھ جائیں گے تو مغفرت مل جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نہیں، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، میرا ایک ہی راستہ ہے، اس کی پیروی کرو۔ نبی کریم کو حکم دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ کہہ دیجئے کہ میرا ایک ہی راستہ ہے جس کی پیروی کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، بہت سارے جو راستے ان کی پیروی مت کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم کی صفت بیان کی کہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ قانتا للہ حنیفا، ایک اللہ کے ہو کر کے رہ گئے تھے۔ اللہ کے ہونے کے لیے کس کا ہونا پڑے گا؟ نبی کا ہونا پڑے گا، کیونکہ نبی کو بھیجنے والا کون؟ اللہ، باقی کسی کو نہیں۔ باقی کسی کو بھیجا کیا؟ ابو بکر کو بھیجا کیا؟ عمر کو بھیجا کیا؟ عثمان کو بھیجا کیا؟ علی کو بھیجا کیا رضی اللہ عنہ؟ کیا ان لوگوں کو اللہ نے بھیجا؟ نہیں، اللہ نے تو نبی کو بھیجا۔ جب ابو بکر و عمر عثمان و علی کو نہیں بھیجا تو یہ جو دنیا کے جو امام لوگوں نے بنا رکھے ہیں، کیا ان کو اللہ نے بھیجا؟ کیا نہیں بھیجا، اللہ نے نبی کو بھیجا۔ اگر کوئی اللہ کا ہونا چاہتا ہے تو اس کو نبی کا ہونا پڑے گا، تبھی وہ اللہ کا ہو سکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم کا عقیدہ تو یہ تھا کہ قانتا للہ حنیفا، وہ یکسو ہو کر کے اللہ کے ہو گئے تھے سب سے کٹ کر کے، اور آگے کہا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، نبوت سے پہلے بھی شرک نہیں کیا، نبوت کے بعد تو شرک ہی نہیں کیا انہوں نے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ نے کہا کہ مشرکین مکہ تم کیسے ابراہیم کے ملت کی پیروی کریں؟ تم تو سینکڑوں دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرتے ہو، تم ابراہیم کے کیسے ہو سکتے ہو؟ نہیں ہو سکتے تم ابراہیم کے، تم تو سینکڑوں دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرتے ہو۔ محترم سامعین کرام، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا شاکرا لانعمہ، شاکرا لانعمہ، ابراہیم جو تھے وہ اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے، اجتباہ، اللہ نے ان کو چن لیا، وہداہ الی صراط مستقیم، اور ان کو سیدھی راہ دکھلا دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں مکہ والوں کو مخاطب کیا کہ ابراہیم تو وہ تھے کہ جن کو اللہ نے نبوت عطا کیا، پاکیزہ رزق عطا کیا، تو انہوں نے رب کی شکر گزاری میں سب کچھ جھونک دیا، اپنی زندگی جھونک دی، اپنی سوچ جھونک دیا، وقت پڑا تو اپنے بیٹے کو بھی جھونکنے کے لیے تیار ہو گئے، ہر چیز انہوں نے کیا۔ تم نے کیا کیا؟ اللہ نے مکہ والے تم کو بھی بہت ساری نعمتوں سے نوازا، ایکسٹرنل نعمت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا بزنس دیا، ایسا بیپار دیا، لوگوں میں ہولڈ دیا، مکہ میں امن و سکون دیا، اور انٹرنل نعمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر کے بھیج دیا۔ نبی کو کہاں بھیجا اللہ تبارک و تعالیٰ؟ مکہ میں بھیجا، مکہ میں بھیجا نا، دوسری جگہ تو نہیں بھیجا۔ بعد میں وہ مدینہ گئے، مکہ میں بھیجا نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اتنی بڑی نعمت اللہ نے تم کو دی، تم نے کیا کیا؟ دیوی دیوتاؤں کے سامنے جھکنا شروع کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو ہے شرک کرنا شروع کر دیا۔ پھر تم کیسے ابراہیم کے پیروی کرنے والے ہو سکتے ہو، ابراہیم کی ملت کو ماننے والے ہو سکتے ہو؟ تم ابراہیم کی ملت کو ماننے والے نہیں ہو۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ان کی تعریف کرتے ہوئے کہا وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں ان کو خیر و بھلائی دیا۔ سب سے بڑی خیر و بھلائی کیا دیا؟ توحید۔ جس کو توحید مل گیا نا، سمجھو کہ سب سے زیادہ خیر و بھلائی اس کو مل گئی۔ ابھی دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں بھٹکتے پھر رہے ہیں، ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا، ان کو سوجھنے میں نہیں آ رہا ہے، ان کے سامنے سب کچھ کھلا ہوا ہے، سب کچھ دیکھ رہے ہیں، لیکن آنکھ نہیں کھلی ہوئی، آنکھ پر پٹر لگ گیا ہے ان کو،
کیونکہ ان کو دنیا بھی چاہیے، دنیا کے لوگ بھی چاہیے، ان کا ساتھ بھی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے گا تو ہر کوئی آپ کے ساتھ لگ جائے گا، اور اگر اللہ نہیں چاہے گا تو کوئی آپ کے ساتھ لگنے والا ہے نہیں۔ لوگوں کے دلوں میں بھی بات ڈالنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ آج کوئی اگر ہمارے سپورٹ میں کھڑا ہوتا ہے نا، اس کے دل میں بات ڈالنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ آج کوئی ہمارا ساتھ دیتا ہے نا، اس کے دل میں بھی بات ڈالنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ ہماری کیا حیثیت، انسان کی کیا حیثیت ہے؟ کیڑا مکوڑا سے بھی بدتر ہے انسان۔ انسان کی حیثیت کیا ہے؟ اللہ نے جو سانس دیا، ابھی اللہ کہے گا رک جا، سانس رکے گی اور مٹی میں مل جائے گا انسان۔ انسان کی حیثیت ہے کیا؟ کچھ حیثیت نہیں ہے۔ آج اگر ہمارے ساتھ خیر ہو رہا ہے تو وہ رب العالمین کے مرضی سے ہو رہا ہے، اور آج اگر ہمارے ساتھ کچھ ہمارے موافق نہیں ہوگا، اس میں بھی میرے رب کی مشیت ہوگی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے دنیا میں ان کو خیر و بھلائی دیا، حالانکہ باپ نے انکار کر دیا، قوم نے انکار کر دیا، جلانے پر تل گئے، ہر اعتبار سے قوم نے ان کو نیگلیکٹ کیا، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کے نام کو پوری دنیا میں سربلند کیا کہ نہیں کیا؟ آج ان کا ذکر ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ آج ابراہیم نہیں ہے لیکن ان کا ذکر کر رہے ہیں ہم لوگ۔ ایسے ان گنت اور بے شمار ذکر اسی دنیا میں ابھی اسی وقت ابراہیم کا ہو رہا ہوگا کہ نہیں ہو رہا ہوگا؟ کیوں؟ کیونکہ وہ ایک اللہ کے ہو گئے تھے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے دنیا میں ان کو خیر و بھلائی دیا، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں وہ نیکوکار لوگوں میں سے یقیناً ہو جائیں گے۔ دنیا میں بھی بھلائی دیا اور آخرت میں بھی کیا ہوں گے؟ نیک لوگوں میں ان کا شمار ہو جائے گا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، پھر ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف وحی کی کہ آپ یکسو رہنے والے ابراہیم خلیل اللہ کی ملت کی اتباع کرو، اور وہ مشرک میں سے نہیں تھے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا بتلایا اس آیت کریمہ کے ذریعے سے؟ یہ بتلایا کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہو رہی تھی تب بھی، اور آیت کریمہ کے نازل ہونے کے بعد جو بھی زمانہ ہوگا تب بھی، اگر ابراہیم کے ملت کی کوئی پیروی کرنے والا ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ماننے والے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ، اور جو ان کے طریقے کی پیروی کرنے والے ہیں، وہی اصل میں ابراہیم کی ملت کی پیروی کرنے والے ہیں، دوسرے نہیں۔ یہ جو مکہ والے ہیں وہ نہیں، کیونکہ مکہ والوں کا بھی یہ دعویٰ، مکہ والوں مشرکین مکہ کا بھی یہ دعویٰ کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرنے والے ہیں۔ یہودیوں کا بھی یہ کہنا کہ نہیں ہم ابراہیم کی ملت کی پیروی کرنے والے ہیں۔ سب کا سب، عیسائی کا بھی یہ کہنا کہ نہیں ہم ابراہیم کی ملت کی پیروی کرنے والے، سب اپنا سلسلہ کدھر جوڑ رہے ہیں؟ ابراہیم کی طرف۔ کیوں جوڑ رہے ہیں ابراہیم کی طرف؟ اس لیے جوڑ رہے ہیں کہ ابراہیم سے اگر تاڑ جڑ گیا تو بڑے فخر کی بات ہوگی۔ حالانکہ ابراہیم علیہ السلام سے ان کی کوئی لگت نہیں ہو سکتی، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے۔ یہ مشرکین مکہ تو مشرک، ایک اللہ کو چھوڑ کر کے سینکڑوں دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرنے والی یہ مشرکین مکہ۔ یہ یہودی لوگ بھی مشرک۔ کیسے مشرک؟ کیونکہ انہوں نے سیدنا عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا اور بہت سارے حلال چیزوں کو حرام قرار دیا، اسی وجہ سے وہ لوگ مشرک۔ یاد رکھیے، کوئی بھی عالم، کوئی بھی انسان، کوئی بھی مفتی، کوئی بھی فقیہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حلال کیے ہوئے چیز کو حرام کرتا ہے وہ یقینی طور پر مشرک ہے، شرک سے بھی بڑا گناہ کر رہا ہے۔ یہودی لوگ اس لیے مشرک کہ انہوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا اور بہت سارے اللہ کی حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام قرار دیا، جس کے بدلے میں اللہ نے ان چیزوں کو ان کے اوپر حرام قرار دیا۔ تو اس واسطے سے وہ مشرک۔ اور عیسائی لوگ کیوں مشرک؟ کیونکہ انہوں نے الہ واحد کو چھوڑ کر، ایک اللہ کو چھوڑ کر 3-4 خداؤں کو اپنا مالک اور رب بنا لیا، جس کی وجہ سے وہ مشرک۔ لہذا یہ لوگ ملت ابراہیمی کی پیروی کرنے والے ہرگز نہیں ہو سکتے۔ ملت ابراہیمی پر چلنے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ماننے والے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کے بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے۔
اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.